السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مسلمانوں نے فتح مکہ حاصل کیا اس کے بعد سارے قبیلے والے ایمان لے آتے ہیں، مگر دو ایسے قبیلے تھے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، بہت سرکش قبیلے والے تھے۔ ایک بنی حوازن، ایک بنی ثقیف، یہ دونوں ایسے قبیلے والے تھے جو کہا کرتے تھے تکبر کے عالم میں کہ مسلمانوں کا پالا ایسے لوگوں سے پڑا ہے جو جنگ کے حالات نہیں جانتے تھے، جو جنگجو نہیں تھے، ہم سے نہیں پڑا۔ تکبر کے عالم میں یہ کہا کرتے تھے۔ اب انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، انہوں نے عوف بن نذیر کو اپنا سردار بنایا اور یہ بعد میں ایمان لے آتے ہیں۔ جب قبیلے والوں نے عوف بن نذیر کو اپنا سردار بنایا، دور دراز سے لوگ آ کر ان کی جماعت میں، ان کے گروہ میں شامل ہونے لگے اور مسلمانوں کے خلاف تیاریاں شروع کرنے لگے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی تیاری کے بارے میں پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابہ حضرت عبداللہ بن حدود اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا، جاسوس بنا کر ان کے پاس بھیجا اور کہا جا ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، ان کے حالات آ کر بتاؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن اسلمی گئے، وہ ان کی صف میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن اسلمی نے آ کر بتایا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے عورتوں اور بچوں کو لے کر اموال غنیمت لے کے آئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ سنا تو اللہ کے رسول مسکرانے لگے اور کہا اللہ کی قسم ہم لوگوں کو فتح ہوگی اور ہمیں وہ مال غنیمت ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ کل جنگ ہونے والا ہے، کون جیتے گا کون ہارے گا، اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا کہ کل ہم لوگ ہی جنگ جیتیں گے اور وہ مال غنیمت مسلمانوں کو ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی 12,000 لوگوں کی تعداد کے ساتھ آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقابلے کے لیے 12,000 لوگوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب یہ لوگ آگے بڑھے تو اللہ کے نبی نے صف بندی فرمائی اور سارے صحابہ کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا۔ اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام کے ہاتھوں میں اللہ کے رسول نے جھنڈا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہونے لگے، آپ نے اپنے چہرے پر زرہ مبارک پہن رکھی تھی۔ مشرکوں کی تعداد 20,000 سے زائد تھی اور یہ لوگ اپنے لوگوں کو پہاڑوں کے اندر چھپا کر رکھے تھے کہ مسلمان جب آئیں گے تو ان پر حملہ کریں گے، چالاکی سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے لشکروں کو چھپا رکھا تھا پہاڑوں کے اندر۔ چنانچہ جو ہی مسلمان لشکر آگے بڑھے، انہوں نے پہاڑوں سے حملہ کرنا شروع کر دیا، تیروں کی بارشیں شروع ہو گئی، انہوں نے مسلمانوں پر زبردست حملہ کیا۔ جب مسلمانوں پر تیروں کی بارشیں ہونے لگی، بہت سارے مسلمان گھبرا گئے، اس میں کچھ مشرکین بھی آ گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے تو وہ مشرکین جو نبی کے ساتھ میں چھپ کر آئے تھے مال غنیمت کے لیے، وہ لوگ بھاگنے لگے اور کہا بھائی ابھی وقت ہے، بھاگ چلو، اور ہم لوگ اگر بھاگ جائیں گے تو یہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ تو مشرکین بھاگنے لگے، انہی کے ساتھ وہ چند مسلمان جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ رسول کے ساتھی بھاگ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھاگ رہے ہیں، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح بہت سارے لوگ اس وقت بھاگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اپنی جگہ پر جمے رہتے ہیں۔ اب کچھ ہی صحابہ اکرام وہاں پر تھے، قریب 100 صحابہ اکرام بچ گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی حالات پستہ ہو گئی تو اللہ کے رسول نے حضرت عباس سے فرمایا عباس لوگوں کو روکو، انہیں آواز دو اے انصار اے مہاجرین رک جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان فرمایا تو سارے صحابہ اکرام نبی کے پاس آ گئے، اس کے بعد یک بارگی حملہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں میں کنکری لیا اور اس کنکری کو اپنے ہاتھ سے دشمنوں کی طرف پھینکا، مشرکین کی طرف پھینکا، اور اس کنکری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مشرکین کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ جب وہ کنکری لوگوں کی آنکھوں تک پہنچی، مشرکوں کے آنکھوں تک پہنچی تو وہ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اب وہ لوگ اس کنکری کی وجہ سے بھاگنے لگے۔ اس کو بھاگتے ہوئے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آج کی تعداد ہمارے پاس اتنی ہے کہ قسم خدا کی ہم لوگ ضرور جیتیں گے، ضرور ہمیں فتح ہوگی۔ وہ اللہ کے رسول نے یہ کلمات، یہ الفاظ سنے تو اللہ کے رسول کو ناگوار گزری کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تکبر کی علامت جو اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام
جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور مسلمان جیت گئے۔ اب وہ لوگ بھاگ گئے، ان کا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح حاصل فرمائی، مسلمان جیت گئے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا کہ جو کافر، جو مشرک مل جا انہیں قتل کر دو۔ یہ بھی فرما دیا کہ جو جس کو قتل کرے گا اس کا مال غنیمت اسی کے لیے رہے گا، وہ اس کا مال اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ تو اللہ کے نبی نے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا کہ کل انشاءاللہ وہ جنگ ہم لوگ جیتیں گے اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا۔ ویسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ جنگ جیتتے ہیں اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے۔ اس جنگ میں حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں ایک تیر لگی جس سے خون بہہ نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستِ مبارک وہاں پر رکھ دیا، خون بند ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید زخمی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کے زخم پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، ہاتھ کا رکھنا تھا کہ ان کا زخم اچھا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک کی برکت جہاں پر رکھ دے، جو بیمار ہو شفا پا جائے، زخمی ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے، بیمار ہو تو شفا پا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔